جب وہ کھا لیتا ہوں تو میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اور کہا پیاس کا جب پیاس لگتی ہے تو اللہ اسی میں ایک چشمہ جاری کرتا ہے جس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، خشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ کہتا ہے شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید۔ کہتا میں اس کو پیتا ہوں پیاس بچ جاتی ہے۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں یار بتا تو سکی کون سی عبادت کر کے بیٹھا ہے جو اتنا اللہ نے رتبے بلند کر دیے ہے؟ اس نے کہا حضرت کوئی عبادت نہیں کی، کوئی سجدہ نہیں کیا۔ کہا پھر یہ رتبے کیسے بلند ہوئے؟ اس نے کہا حضرت بڑی لمبی داستان ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے ماں باپ زندہ تھے، جب ماں بوڑھی ہوئی بستر پہ آ کے لیٹ گئی، میری ماں نے مجھے آواز دی بیٹا میری خدمت کر لے۔ کہتا جب تک ماں زندہ رہی میں ماں کی خدمت میں رہا، جب ماں کے وصال کا وقت قریب آیا نا، میری ماں نے یوں بازو پھیلائے، کہنے لگی آ بیٹے تو نے خدمت کی ہے، آج خدمت کا صلہ لے لے۔ کہتا میری ماں بستر پہ لیٹی تھی، اور نوجوانوں دعائیں کیا کرو اللہ کرے کسی کی ماں اولاد کے سامنے نہ جائے۔ بڑی مشکل کھڑی ہوتی ہے جب ماں چلی جاتی ہے، بڑی مشکل زندگی کے ایام ہو جاتے ہیں جب ماں چلی جاتی ہے۔ دعائیں کیا کرو، تجھے کیا پتا ماں کا جانا کتنا مشکل ہوتا ہے، باپ کا جانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اٹھا تاریخ مصطفیٰ کے شہر کی، مکہ شریف میں مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ ابو جہل نے حضور کے پتھر مارا، جیسے ابو جہل نے حضور کے پتھر مارا، حضور پلٹ کے گھر نہیں گئے ہیں، حرم شریف کے اندر گئے ہیں، اور کعبے کے اندر جا کر کے آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ اتنے میں میرے حضور کے چچا جب ایک شکار سے واپس آئے، آپ کی عادت تھی جب شکار سے آتے تھے تو اکڑ کے چلا کرتے تھے، اترا کے چلا کرتے تھے۔ آپ گلی سے گزر کے جا رہے ہیں تو عورتیں باتیں کر رہی تھی، یہ کتنا اترا کے چل رہا ہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اترانا بھول جائے گا۔ اتنا سننا تھا میرے نبی کے چچا نے، جیسے اتنا سنا ہے کہتے پتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا کہ آج تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر مارا ہے؟ اتنا سننا تھا قریشی خون جوش مارتا ہے، اپنی جگہ سے دوڑ لگائی، ابو جہل کا پتہ پوچھا، جا کے دیکھا اپنے یاروں کے ساتھ ٹھٹے لگا رہا تھا، اس کے سر پہ تلوار کے دستے سے وار کیا، سر پھٹا خون بہا۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے پوچھا بتاؤ میرا بھتیجا کہاں ہے؟ کسی نے کہا حرم میں روتے دیکھا ہے، کسی نے کہا ہم نے اس کو اکیلے روتے دیکھا ہے۔ دوڑتے ہوئے حرم میں آئے ہیں، مصطفیٰ حالت سجدہ میں ہے، آنے کے بعد کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہتے بھتیجے سر اٹھائیے، آپ کا بدلہ لے کے آ گیا ہوں، میں تمہارا چچا ہوں۔ جیسے اتنا کہا ہے میرے حضور نے سر نہیں اٹھایا، دوسری بار کہا پھر بھی سر نہیں اٹھایا ہے، جب تیسری بار کندھے پہ ہاتھ رکھا میرے نبی نے نبوت والی پیشانی اٹھائی ہے۔ عجیب منظر تھا صاحب، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ پسینے سے شرابور تھا، جس جگہ سر رکھا ہے وہ جگہ بھی پسینے سے اوپر آنسو سے شرابور ہے۔ میرے نبی نے سر اٹھایا، چچا نے یوں بازو پھیلائے، کہتے آ میرے سینے سے لگ جا۔ اتنا سننا تھا، مورخین نے لکھا ہے میرے نبی نے چچا کے بازو چھڑائے، کہنے لگے نہیں چچا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے۔ کہتے اگر میرے باپ عبداللہ ہوتے تو کسی میں ہمت نہ تھی میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا، میری ماں مینا ہوتی تو کسی میں ہمت لگی تھی جو مجھے مار دیتا۔ کہتے ہیں چچا آج ماں نہیں ہے تبھی اکیلے حرم میں رونا پڑ رہا ہے، آج باپ نہیں ہے اس لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ چچا کی چیخ نکلی، سینے سے لگایا، کہا بتا تو سکی تجھے کیا چاہیے، جو تو کہے گا میں وہ کرنے تیار ہوں۔ مصطفیٰ نے کہا اگر وہی کرنا ہے تو پھر اس دین میں داخل ہو جاؤ جسے لے کے محمد تمہارے پاس تک آئے۔ جواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مذہب اسلام، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ کیا کرو ماں باپ کی قدر کیا کرو ماں باپ کی۔ اگر تمہارے ابھی سمجھ میں باپ آئے کبھی مارکیٹ کی جاؤ، وہ بچے جن کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے، وہ بچے جن کے ہاتھ میں کتابیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ بڑے حساب کرتے دکھے کسی ہوٹل میں تو سمجھ لینا اس کا باپ نہیں ہے۔ اگر کسی دکان پہ وہ مکینک بنتے دکھائی دے، کم عمر میں جس میں بستے ہونے چاہیے اس ہاتھ میں ان کے ہاتھوں میں اگر گاڑی کھولنے کے اوزار ہو تو سمجھ لینا باپ نہیں ہے۔ ہم کتنے بے حس ہو گئے یار، ہوٹل پہ بیٹھ کے آتے چھوٹی چھوٹی کہہ کے آواز دیتے، کبھی تم نے اس کے درد کو نہیں جانا، کبھی نہیں جانا اس کے درد کو یار۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ پڑھے، وہ بھی چاہتا آگے بڑھے، لیکن مجبوری نے اسے مزدور بنا دیا، مجبوری نے اسے مزدور بنا دیا۔ باپ نہ ہو تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب تک باپ رہتا ہے بڑے نہیں بچے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا جب باپ نہ ہو تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں،
جس عمر میں نے کہا کہ میں کتابیں ہوئی تھی، ہم کتنی شان سے کہے اے چھوٹا ذرا ٹیبل صاف کر، ذرا پلیٹیں اٹھا، یہ کب لے کے جا؟ یار کبھی قریب بولا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ اور پوچھ، جسے تو چھوٹو چھوٹو کہہ رہا تو نہیں جانتا، اس کی کمائی سے اس کے گھر کا چولہا چلتا ہے، یہ اپنے گھر کا سب سے بڑا ہے، یہ اپنے گھر کا اتنا بڑا ہے، جب یہ شام کو پیسے لے کے جائے گا تب اس کی ماں کی دوا ہے، یہ اتنا بڑا ہے جب یہ پیسے لے کے جائے گا تو اس کے پیسے سے بہن کی دوا آئے گی۔ اسے ہم چھوٹو کہتے ہیں۔ کبھی پاس بلا بیٹھا دسترخوان پہ، اس سے بھی پوچھ یار تجھے کھایا کہ نہیں کھایا، کبھی باپ کی جاؤ اس کے سر ہاتھ رکھ، بیٹا کہہ کے آواز دے، 1000 2000 کا بل کھانے کا بنانے والوں، کبھی 100 روپے کسی مزدور کی جیب میں ڈال دیا کرو، کسی صفائی کرنے والے بچے کی جیب میں 500 کا نوٹ ڈال دے، جب تک جائے گا ماں کے ہاتھ 100 روپے کا بجائے 500 کا نوٹ دے گا، ماں پوچھے گی بیٹے تیری مزدوری تو اتنی نہیں ہے، یہ 500 کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہے گا ماں آج باپ تو نہیں لیکن باپ جیسا کوئی شخص آیا تھا، اس نے بیٹا کہہ کے آواز دی نا تو بس مان جا گئے، اس نے 500 روپے بھی دیے، دعائیں بھی دے گیا، دعائیں بھی دے گیا، جب تم اتنا کرو گے بیوہ اس بات کو سنے کی ہاتھ ہو جائے، وہ کہے کہ مالک جس نے میرے بچوں کی خرچ کا خیال رکھا ہے تو اس کے گھر پہ اپنی رحمتوں کی بارشیں فرما دے۔ بیوہ اتنا کہے قسم خدا کی خوشوں کے گزارے بچائیں گے، تیری نسلوں کے گزارے بچائیں گے۔ باپ بڑی دولت ہے، باپ بہت بڑی دولت ہے، وہ کہتا ہے ماں کا انتقال کا وقت آیا نا، ماں کے انتقال کا وقت، اس نے کہا اپنی زندگی کیوں لینا، اپنی ماں کی خدمت کی آج دعائیں دے گے تو غور سے سنیں، وہ کہتا میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا، بوڑھی ہو چکی تھی، دیکھتے دیکھتے اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا دیا، کہتے کہ یا اللہ میرے بعد میرے بیٹے کو جنتیوں والے عمل کرنے کی توفیق دینا، اپنی عبادت کی توفیق دینا۔ جب اتنی دعا دی کہتا میری ماں کا انتقال ہو گیا، کہتا پھر باپ اس طرف آیا، میں باپ کی خدمت میں لگ گیا، جب باپ کی خدمت میں لگا تو باپ نے بھی آخری وقت میں کہا بیٹے ماں کی دعائیں لے لی، باپ کی بھی دعائیں لے لی، تو باپ ہوتا بہت عادت کی بات سوچتا ہے، اس نے کہا میرے باپ نے مجھے سینے سے لگایا، ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ جنتی ہونے کی دعائیں تو اس کی ماں دے گئی ہے، مگر ایسا بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھی بندہ عمل کرتا ہے لیکن شیطان چھین لیتا ہے، مالک میرے بیٹے کو وہاں عبادت کی توفیق دینا جہاں شیطان بھی نہ پہنچے۔ یہ باپ کی سوچ کہنے لگا میرے باپ نے کہا مالک میرے بیٹے کو وہاں عبادت کی توفیق دینا جہاں شیطان بھی نہ پہنچ سکے، کہتا بس باپ کا بھی انتقال ہو گیا، دلی رات میں ڈھونڈنے کے لیے تیار کرنا آیا، میں نے یہ محل دیکھا، اس کے اندر گیا دروازے بند ہو گئے، پھر پتہ نہیں دل سے کہاں تھا، فرمانے لگا جب اس نے کہا نا پھر مجھے پتہ نہیں چلا، فرمانے لگے تو سمندر کے اندر تھا تجھے ڈر نہیں لگا ڈوبنے کا، تو اس کا بڑا پیارا جملہ تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے کیوں ڈر لگتا، کہا کیوں کہ جن کے سر پہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ کبھی ڈوبا نہیں کرتے، وہ کبھی ڈوبا نہیں کرتے، جن کے سر پہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ کبھی ڈوبتے نہیں، اگر ڈوبتے بھی ہوتے ہیں تو کنارے لگ جائے گا۔ اس لیے مجھ سے گزارش ہے ماں کی عزت کرنا، باپ کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا، گزارش ہے آپ سے، گزارش ہے اللہ کرے ساری سب کے گھر میں گناہ ہے، سب کے گھر میں اللہ خوشیوں کی بہاریں عطا فرمائے، آمین تو کہہ دو، اللہ تعالیٰ سب کو سیرا پہننے کی توفیق بخشے، لیکن میری یہ گزارش ہے کبھی بھی اپنی ازواجی زندگی میں ماں باپ کو نظر انداز کرنا، ماں باپ کو نظر انداز کرنا، بڑھاپے میں ان کی خوراک 2 یا 3 روٹی ہوتی ہے، اس سے زیادہ 2 یا 3 روٹی، لیکن اگر یہ بڑھاپے میں 2 یا 3 روٹی میں سے ایک روٹی کا سوال کرتے ہیں، کہتے بیٹے تازی کھلا دینا، بہو کہتی ہے کہ جوانی میں بہت تازی روٹی کھائیے جو بڑھاپے میں یہ شوق ہو رہا ہے، خبردار ماں باپ جب جوان تھے نا تو تازی روٹی کا یہ تو لوہے کے چنے چبا گئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، آج بڑھاپے میں تازی روٹی اس لیے نہیں مانگتے کہ ان کا شوق ہے، صرف اس لیے مانگتے کہ ان کے دانتوں سے کٹتی نہیں، ٹھنڈی روٹی ان کے ہاتھوں سے ان کے دانتوں سے نہیں کٹتی، اس لیے یہ گرم روٹی چاہتے ہیں، اور ہم انہیں تانے دیتے اور کہا کرتے کہ تم نے جوانی میں بہت روٹیاں کھائی ہیں جو بڑھاپے میں گرم روٹی کھاؤ گے، اور یار حیا نہیں چاہتی ہمیں
شرم آنی چاہیے. ماں باپ کے لیے اپنے کھال بھی اتارو اور جوتے بنا کے ان کے پیروں میں پہنا دو, تب بھی ان کے احسانوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. جاؤ جا کے تجربے کرو. تجربے کر لو. ایک ماں کے بغیر زندگی کی زندگی. ترکستان میں زلزلہ آیا, زلزلہ آیا, کئی گھر ایسے کہ جن پر رونے والا نہ بچا, کئی پریوار ایسے ہیں جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں بچا. کتنے پریوار ایسے ہیں ماں باپ چلے گئے بچے باقی ہیں. کتنے پریوار ایسے بچے چلے گئے ماں باپ باقی ہیں. جاؤ خطر کو محسوس کرو جو وہ یتیموں پہ بیت رہی ہے, جو ان کے دل پہ بیت رہی ہے جنہوں نے ماں باپ کو دیے ہیں. یار آج کرونا نہیں دیکھا جا رہا, ان کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے. ماں کے بغیر زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے. مرغی جانتے ہو؟ مرغی جانتے ہو نا؟ مرغی سارے لوگ جانتے ہیں. مرغی کہتے ہیں مرغی کہتے ہیں. کبھی بھی تم نے مرغی کو بچے کے ساتھ دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا نا, گاؤں والے لوگ, اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا. لیکن اس کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے, کتنا پیار ہوتا ہے. اگر چیل بچوں کو لے کے جانے لگے, باز لے جانے لگے, تو مرغی چیل کے ساتھ ہو جاتی ہے. جبکہ اڑنا اس کا کام نہیں, اڑ جاتی ہے. اگر بلی اس کے بچوں پہ حملہ کرے تو یہ بلی سے لڑ جاتی ہے. بتا, اگر جانور کو اولاد اتنی پیاری ہے تو پھر انسانوں کو اولاد کتنی پیاری ہے, کتنی پیاری ہوگی. وہ بہت بیان کیا گیا کہ جب ایک باغ ایک ہرن کے بچے کا پیچھا کر رہا تھا, بچے نے دریا میں چھلانگ لگا دی, باغ اس میں کود گیا. جب ہرن نے دیکھا یہ نہیں بچے گا میرا بچہ, تو جانتے ہو بچے کے اور شیر کے بیچ میں آ کے لڑی ہوئی, خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تاکہ بچہ باقی رہ جائے. بس بتا, جانور کو اتنا پیار ہے تو ماں کو تجھ سے کتنا پیار ہے. کون دے گا اس کی قیمت, کون دے گا اس کی قیمت. یار یہ چلے گئے تو کوئی بیٹا کہنے والا نصیب نہیں ہوگا, کوئی لال کہہ کے آواز دینے والا نصیب نہیں ہوگا, لخت جگر کہہ کے آواز دینے والا نصیب نہیں ہوگا, میرے نظر کہہ کے آواز دینے والا نصیب نہیں ہوگا. اللہ اکبر, ماں کیا ہوتی ہے قدر کیا کرو. اللہ اکبر, میرے حضور کی زندگی دیکھیے پیارے. سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ لے کے چلی گئی. 4 سال کے بعد پلٹ کے ماں کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا. 2 سال مصطفیٰ نے ماں کے ساتھ گزارے ہیں. 6 سال عمر شریف ہونے والی ہے. ایک دن حضور باہر سے ٹہلتے ہوئے آئے ہیں. ماں کیا ہوتی ہے کبھی خیال کر پیارے, جب ٹہلتے ہوئے باہر سے اندر تشریف آئے تو کانچا نئے نبوت میں ماں نظر نہیں آئی ہے. جب ماں کو نہیں دیکھا ہے نبوت والی آنکھیں بھر آتی ہیں. کہتے اے میرے مالک, پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھا لیا, آج ماں نظر نہیں آ رہی ہے. رب نے دل میں الہام فرمایا, محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے, اندر کمرے میں ماں موجود ہے, اندر چلا جا. اللہ اکبر, حضور گئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, ماں گھر کے اندر بیٹھی ہے, گھٹنوں پہ ہاتھ بندھے ہیں, گھٹنوں پہ پیشانی رکھی ہے, چپکے چپکے آنسو بہا رہی ہے. وہ لوگ ماں کو روتا ہوا چھوڑ کے جانے والوں, اس کے آنسو کی پرواہ نہ کرنے والوں, آپ پیغمبر کی زندگی دیکھ پیارے. مصطفیٰ اندر گئے ہیں, ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, نبوت والی آنکھیں بھر آئی ہیں. سرکار نے ماں کے گلے میں اپنے بازوؤں کا ہار بنا کے ڈالا ہے. پھر اس کے بعد ماں کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں اے ماں رو رہی ہو, اتنا کہنے کی دیر تھی. تم بھی جانتے ہو پیارے, جب کوئی چھپ کے روتا ہو اور تسلی دینے والا آ جائے اور وہ تسلی دینے لگے تو چھپ کے رونے والا چیخ مار کے رونے لگ جاتا ہے. جیسے نبی نے ماں سے کہا تھا ماں رو رہی ہو, اتنا کہنے کی دیر تھی, سیدہ آمنہ کی چیخ نکل جاتی ہے. بیٹے کو سینے سے لگا کے نبی کی امی چیخ مار کے روئی ہے. اللہ اکبر, پیغمبر ماں کی آنکھ میں آنسو نہ دیکھ سکے. جو نبی جانوروں کو روتا ہوا نہ دیکھ سکے, پرندوں کو روتا ہوا نہ دیکھ سکے, وہ ماں کو کیسے روتا ہوا دیکھ سکتا تھا. میرے نبی نے اپنے ہوٹ ماں کے ہوٹوں پہ رکھ دیے ہیں. اللہ اکبر, گلے میں ہاتھ ڈالا ہے. رحمت فدا ہو رہی ہے خدا کی. آج سے پیارا انداز کسی ماں کے نصیب میں نہیں آیا تھا. حضور نے اپنے لب ماں کے لبوں پہ رکھے ہیں. سرکار بھی رو رہے ہیں, سیدہ آمنہ بھی رو رہی ہے, اور رونے کا انداز یہ ہے نبوت کے آنسو آمنہ کے چہرے پر ہے, آمنہ کے آنسو نبوت کے رخسار پر ہے. سرکار فرما رہے ہیں اے ماں کیوں رو رہی ہو, بتاؤ تو صحیح, یہ سوچ کے رو رہی ہو کہ میں یتیم ہوں, تمہارا بیٹا چھوٹا ہے. اگر یہ سوچتی ہو کہ تمہارا بیٹا کچھ نہیں کر سکتا تو میری ماں سے پوچھ لیجئے. رونے کی ضرورت نہیں ہے, میں یتیم ضرور ہوں, میں چھوٹا ضرور ہوں, لیکن میری ماں تیرے بیٹے کو خدا نے وہ پاور عطا کی ہے. اگر تو کہہ دے گی ستارے لا کے تیرے قدموں کے نیچے بچھا ڈال. نعرے تکبیر.
उधर चल